الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیوی کی ننگی تصویر بنانا۔ سوال کیا گیا ہے کہ خاوند کے لیے بیوی کی ننگی اور بے لباس یا جسم کا کچھ حصہ ظاہر کر کے ویڈیو بنانی جائز ہے تاکہ وہ جب بیوی سے دور ہو یا بیوی نہ ہو اس کا مشاہدہ کر کے اپنا دل بہلا سکے اور حرام کا مرتکب نہ ہو۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سوال میں جس فعل کا بیان ہوا ہے وہ قبیح ترین افعال میں شمار ہوتا ہے اور فی ذاتی ہی حرام ہے۔ جس طرف لے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے، فی ذاتی ہی اس طرح حرام ہے کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے اور ابتدائی طور پر ہی اس کی تصویر بنانی جائز نہیں، چاہے وہ صرف اپنا چہرہ اور ہاتھ ہی کیوں نہ ظاہر کر رہی ہو۔ تو پھر اگر اس سے زیادہ اعضاء ظاہر ہوں تو کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کی شرمگاہ وغیرہ سمیت بے لباس تصویر بنائی جائے تو بلا شک و شبہ یہ گناہ اور سزا میں اور بھی زیادہ قبیح عمل ہوگا۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے یہ سوال پوچھا گیا، کیا پاسپورٹ وغیرہ میں عورت کے چہرے کی تصویر کا پردہ ہے یا نہیں؟ اور کیا اگر عورت تصویر نہ اتروائے تو کیا اپنی جانب سے کسی دوسرے کو حج پر بھجوانا جائز ہے؟ اور سبب اس جواز کو منع کرتا ہے یا نہیں؟ اور کتاب و سنت نبویہ میں عورت کے لباس کی حد کیا ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا، عورت کے لیے نہ تو پاسپورٹ کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے چہرے کی تصویر اتروانی جائز ہے، کیونکہ چہرہ سطر میں شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ پاسپورٹ میں اس کی تصویر کا ہونا فتنہ اور فساد کے اسباب میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے بغیر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتی تو پھر اس کے لیے تصویر اتروانے کی اجازت ہے تاکہ فریضہ حج ادا کر سکے، اور اپنی جانب سے نیابتاً کسی اور کو حج کروانا جائز نہیں۔ اور کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق عورت ساری کی ساری ستر اور پردہ ہے، اس لیے عورت پر واجب ہے کہ وہ غیر محرم سے اپنا سارا جسم چھپائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اور وہ اپنی زینت اور زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپ کے لیے یا خسر کے لیے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردہ کے پیچھے سے طلب کرو، یہ ان کے اور تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود۔ اور سوال نمبر 13342 کے جواب میں ہم شیخ صالح الفوزان کا قول نقل کر چکے ہیں کہ عورت کی تصویر مطلق طور پر جائز نہیں، کیونکہ اس میں فتنہ اور شر ہے، جس کے نتیجے میں فی ذاتی ہی تصویر کی حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے نہ تو سفر کے لیے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے عورت کی تصویر اتروانی جائز ہے۔ کبار علماء کمیٹی کے علماء کی جانب سے اس کی حرمت کے متعلق قرار جاری ہو چکی ہے، اور خاوند کے لیے بیوی کی ننگی تصویر اتارنی جائز نہیں کہ وہ اس کا خاوند ہے، اور یہ چیز اس کے لیے کسی قبیح چیز کو مباح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کا بیوی سے دور رہنا کوئی عذر بن سکتا ہے، کیونکہ عورت کی تصویر شروع ہی سے حرام ہے۔ اس کے متعلق ہم علماء کرام کا فتویٰ بھی بیان کر چکے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہونا ممکن ہے، اور بے لباس اور ننگی اور بے پرد بیوی کی تصویر رکھنے کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، خاوند کی اشیاء چوری ہو سکتی ہیں، یا پھر تصاویر گم ہو سکتی ہیں، یا وہ کسی عام جگہ انہیں بھول سکتا ہے، جس کی بنا پر وہ تصویر کئی علاقوں میں نشر ہو سکتی ہے، اور کسی بے وقوف اور غلط قسم کے شخص کے ہاتھ لگ سکتی ہے، جسے وہ موقع غنیمت جان کر مزید شر اور فساد پھیلانے کا باعث بنے گا۔ نمبر 2، خاوند اور بیوی کے مابین طلاق ہو سکتی ہے، جس کی بنا پر وہ عورت اس کے لیے اجنبی بن جائے گی، اور طلاق کے بعد اسے دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ اجنبی بن گئی ہے۔ نمبر 3، خاوند کی جانب سے بیوی پر زیادتی ہو سکتی ہے اور وہ اسے بلیک میل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک حادثات اور واقعات ہو بھی چکے ہیں۔ اس طرح خاوند بیوی کو بلیک میل کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کی ننگی اور بے لباس تصاویر ہیں، تاکہ بیوی اپنے مالی حقوق چھوڑ دے، یا پھر اس کی حرام ضروریات پوری کرے، یا اس کے غلط اور برے افعال پر بیوی خاموش رہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ خاوند کے پاس اس کی ننگی ویڈیو اور تصاویر ہیں۔ نمبر 4،
خاوند کا بیوی کی ننگی اور بے لباس تصاویر کو دیکھنا شہوت ختم نہیں کرے گا، بلکہ اس کے برعکس صحیح یہ ہے کہ اس کی شہوت جوش مارے گی اور اس میں اور آگ لگائے گی، اور شہوت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ حرام کام کا ارتکاب نہ کر لے، مثلا مشت زنی، یہ سب سے آسان اور سہل اور کم از کم ہے، یا پھر زنا یا لواطت وغیرہ، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس کا یہ عذر کہ وہ دور ہونے کی صورت میں دیکھنے کے لیے اس کی تصویر بنانا چاہتا ہے مقبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ فعل حرام میں پڑ جانے کا سبب بن رہا ہے کہ تصویر بنا کر کئی قسم کی اور خرابیوں میں پڑے گا۔ اس لیے خاوند کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیوی کی ننگی یا بے لباس اور بے پرد تصویر اور ویڈیو بنائے۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس کی عزت کی غیرت کا وصف پیدا کرے اور اس عزت کی حفاظت کے لیے جتنی بھی طاقت صرف کر سکتا ہے صرف کرے، نہ کہ وہ اس میں اس طرح کے افعال کی زیادتی کرے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ خاوند کے ان افعال پر اس کی موافقت کرے، بلکہ بیوی پر واجب ہے کہ وہ اسے اس سے روکے اور اس کی بات تسلیم نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوند اور بیوی میں سے ہر ایک کو دوسرے کا لباس قرار دیتے ہوئے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ خاوند کو اس پر متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا لباس ہے، تو پھر کس طرح وہ اپنے اس فعل کے ساتھ اسے ننگا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اصل میں تو اسے اس کا ستر اور لباس ہونا چاہیے تھا۔ اور خاوند کو اپنی بیوی اور گھر سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہے اور وہ خود ان کا محتاج ہے۔ بیوی کو اپنی عزت اور عصمت کے لیے خاوند کی ضرورت ہے، اور خاوند کو بیوی کے ساتھ رہ کر اپنی عزت اور عصمت درکار ہے، اور اولاد تربیت و پرورش اور خیال کی محتاج اور ضرورت مند ہے۔ اور اگر خاوند گھر اور بیوی سے دور رہنے پر مجبور ہو اور لیٹ ہو جائے اور بیوی بھی اس پر راضی ہو، تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہوئے شہوت انگیزی والی اشیاء سے اجتناب کرے اور دور رہے، اور عورتوں سے میل جول نہ کرے، اور نہ ہی حرام خلوت کا مرتکب ہو اور ان کی جانب مت دیکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری والے کام، خاص کر روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح اس کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنے لیے بہتر اور نیک اور صالح قسم کے دوست اور احباب بنائے جو اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں معاونت کریں اور اس پر ابھاریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ اسے اپنے پسند اور رضامندی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 97495۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔